بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 404 کا لیکچر نمبر 13 کریں گے. لیکچر نمبر 13 میں بھی آج ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی دوسری جو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس کی ہم نے تقریباً 3 to 4 کیٹیگریز ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی. باقی جو اس کی اسکائزوفرینیا کی کیٹیگریز میں جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں وہ آج ہم لوگوں نے آج کے لیکچر میں کمپلیٹ کرنی ہے. اوور آل دس از آلسو ویری امپورٹنٹ چیپٹر. اس میں سے بھی جتنے آپ لوگوں کے MCQs ہوتے ہیں جو لانگ شارٹ کوسچنس جو ایکسپیکٹڈ ہیں. خیر ویسے تو یہ سارا ہی چیپٹر ہے کہ اس میں سے سارا ڈائگنوسٹک کرائٹیریاز آپ لوگوں کے لانگ میں پوچھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو سیوریٹی کے اسپیسیفائرز ہوتے ہیں وہ آپ کے شارٹ میں آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو اسپیسیفائرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو تھوڑے ہوتے ہیں جس ڈس آرڈر کے وہ شارٹ میں دے دیتے ہیں, جس ڈس آرڈر کے زیادہ ہوتے ہیں وہ لانگ میں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چھوڑتے اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, سارے اس میں سے MCQs بہت زیادہ بنتے ہیں وہ بھی. ٹھیک ہے, آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے, آگے آپ لوگوں نے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کے بارے میں. جن بچوں کو اس سبجیکٹ کا گروپ چاہیے تو ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک موجود ہے, وہاں سے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کیا ہوتی ہے کہ اس میں سائیکوٹک بیہیویئر جو بندے کا ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل ڈیلیوژنس اور ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں نا, وہ ایک تو یہ ہے کہ اچانک ہوتی ہیں اور بالکل کم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں, ٹیمپریری پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں. ویسے تو ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا کا پورا جو ہم لوگوں نے پڑھا اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ تقریباً 1 سال تک جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ چیزیں ایک وہ کرائٹیریا اس کا ہونا چاہیے. بٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سڈن اور ٹیمپریری پیریڈ ہوتا ہے, کم عرصے کے لیے ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشن کا ایک دورہ پڑے گا, پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, بالکل انسان اپنی جو پرانی جو اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے اس کی طرف آ جائے گا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے نا یہ ٹیمپریری پیریڈ کچھ عرصے کے لیے آئے گا. اس کے ٹرم سے پتہ چل رہا ہے کہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر وہ ڈائگنوسس ہوتے ہیں جس میں کلینیشینس یوز کرتے ہیں کہ جب انڈیویجول کے اندر سائیکوزس کے سمٹمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں لیکن وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم تک بھی جو ہے نا وہ ماضی میں پرسسٹ نہیں رہے ہوتے, کنٹینیو نہیں رہے ہوتے, بالکل کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سیم ویسا ہی ہے کہ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ فالوئنگ سمٹمس پائے جائیں, یعنی کہ ڈیلیوژنس, ہیلوسینیشنز, ڈس آرگنائزڈ اسپیچ اور گراسلی ڈس آرگنائزڈ اور کیٹاٹونک بیہیویئر. یہ جس انسان کے اندر پایا جائے گا اسپیشلی ایٹ لیسٹ یہ جو شروع کی جو 3 سمٹمس ہیں ان سمٹمس میں تو ایٹ لیسٹ ان میں سے کوئی ایک پایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کہیں گے کہ لیکن یہ ہے کہ جب اس کے اندر ٹیمپریری پیریڈس کے لیے یہ والے ہوں گے تو ہم لوگ کہیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے, بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے. اس میں وہ سمٹمس نہیں انکلوڈ ہم لوگ کرتے جو کہ کلچرلی سینکشنڈ رسپانس, یعنی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری بیسس پہ ہوتا ہے ڈیلیوژنس وغیرہ, ہیلوسینیشنز وغیرہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلچرلی آپ کے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے ایونٹس پائے جاتے ہیں کہ انسان کے کچھ عرصے کے لیے وہ ایک شوق سے گزرا ہوتا ہے, اسٹریس سے گزرا ہوتا ہے. تو ویسے کوئی ایک آدھ دفعہ اس کے ساتھ کوئی ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز وغیرہ ہوں گی. اگر کچھ ایسا ہے تو پھر ہم لوگ اس میں وہ سمٹمس انکلوڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اس میں جو ڈسٹربنس کی جو ایپیسوڈ ہوتی ہے اس کا ڈیوریشن کم سے کم 1 دن تک ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بٹ لیس دین 1 month, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 1 مہینے سے زیادہ کے ٹائم پیریڈ تک یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں جائے گی. ایونچولی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ایپیسوڈ جب ہو جاتی ہے, جب اس کا ڈیوریشن جب ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان دوبارہ اپنے پری ماربڈ لیول آف فنکشن تک آ جاتا ہے, یعنی کہ جو اس کی پراپر فنکشننگ کا ایک لیول ہے وہاں پہ ریٹرن کر جاتا ہے, ٹھیک طریقے سے فنکشننگ کرنے لگ جاتا ہے. اب یہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے آپ لوگ اس کو بیٹر ایکسپلین نہیں کر سکتے, جو دوسرے میجر جو ڈپریسو اور بائی پولر ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے تھرو آپ لوگ ایکسپلین نہیں کر سکتے, جن کے سائیکوٹک فیچرز ہوتے ہیں یا اور جو جتنے بھی سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگوں نے اسکائزوفرینیا پڑھا, کیٹاٹونیا جیسی ہوتی ہے. تو اگر ان میں اگر کوئی ٹیمپریری اگر سمٹمس پائے جاتے ہیں تو بھی ہم لوگ ان کے ساتھ اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. اور ایون کہ اگر کسی کی سبسٹانس یا میڈیسنس کی وجہ سے یا کسی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے کچھ فزیولوجیکل افیکٹس ہیں تو ہم لوگ اس کے ساتھ بھی اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لوگ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں. اسپیسیفائی ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مارکڈ اسٹریسر کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, وداؤٹ مارکڈ اسٹریسر, اور اس کے بعد ود پوسٹ پارٹم آن سیٹ. ود مارکڈ اسٹریسر کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ یہ جو سمٹمس ہیں اگر کچھ ایسے ایونٹس کے رسپانس میں سمٹمس نظر آ رہے ہیں جو سمٹمس یا تو جو ایونٹس یا تو خود یا کسی دوسرے ایونٹس کے ساتھ مل کے کسی بھی انسان کے لیے کسی انڈیویجول کلچر کے لیے جو ہے نا وہ سٹریسفل کنڈیشنز کا باعث بن سکتا ہے. اگر ایسے کسی ایونٹس کی وجہ سے اگر رسپانس ہوا ہے تو ہم لوگوں نے وہ مینشن کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بھی اسپیسیفائی ہم نے اس میں کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو سمٹمس ہیں ڈو ناٹ اکر ان رسپانس ٹو ایونٹس, یعنی کہ یہ سمٹمس ان ایسے ایونٹس کے رسپانس میں اکر نہیں ہوئے جو ایونٹس خود یا دوسرے ایونٹس کے ساتھ مل کے کسی بھی ایک انسان کے اندر انڈیویجول کلچر کے اندر سٹریسفل جو ہے نا وہ باعث بن سکتے ہیں. اس کے بعد ود پوسٹ پارٹم آن سیٹ, یعنی کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے
کہ جو ہے نا پریگننسی کے دوران جو ہے یہ والے سمٹمس دیکھنے کو ملے ہیں یا ود ان 4 ویکس پوسٹ پارٹم، یعنی کہ یا پھر 4 ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں آپ لوگ کو یہ دیکھنے کو ملی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیٹاٹونیا ہے یا نہیں ہے. کیٹاٹونیا کو پہلے بھی میں ایک دفعہ بتا چکی ہوں، بٹ آج ہم لوگوں نے اس کا ڈس آرڈر بڑے ہم نے ڈیٹیل میں اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد آپ نے سیوریٹی لیول بھی بتانا ہوتا ہے. اس میں سیوریٹی کو وہی ہے کہ آپ نے ریٹ کرنا ہوتا ہے سائیکوزس کے سمٹمس کو، اور اس میں یہی ہے کہ وہ 5 پوائنٹ کا وہی اسکیل جو کہ ہم لوگ پچھلے سارے سمٹمس ڈس آرڈرس میں ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان اسکیلس کے مطابق ہی جو ہے نا کسی بھی سمٹم کی سیوریٹی کی ریٹنگ کرنی ہوتی ہے لاسٹ 7 days کی. اور آگے پھر دوبارہ سے وہی مینشن ہے کہ آپ اس بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کو اس سیویریٹی کی اسپیسیفائر کے بغیر بھی اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بریف سائیکوٹک ڈس آرڈر کو ہم لوگوں نے کر لیا اسٹڈی. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ایک اور جو کیٹیگری ہوتی ہے اسکائزوفرینیا کی، دیٹ از اے سبسٹانس میڈیسن انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر. اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، یہ سائیکوٹک ڈس آرڈر ضرور کسی میڈیسن کی وجہ سے ہی ہوگا. اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہوتی ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں اگر کوئی اسپیسیفک قسم کی سبسٹانس مواد یا اسپیسیفک قسم کے میڈیسنز یا کوئی ڈرگس وغیرہ اس کے افیکٹس کی وجہ سے ہوں گی ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز، یا جب وہ سبسٹانس آپ لوگ اس کا ود ڈراول کروا دیتے ہیں، جب ختم کروا دیتے ہیں نا، تب بھی یہ والی جو ہے نا اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ والے ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہوں گی، یعنی کہ میڈیسنز کی وجہ سے یا میڈیسنز کے ود ڈراول کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان دا ایبسنس آف ڈیلیریم، یعنی ڈیلیریم کبھی کبھار ہم لوگ ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب آپ کسی کی میڈیسنز کچھ ایسی ہوتی ہیں، جب اس کو ختم کرا دیتے ہیں، چھڑا دیتے ہیں، تو بندے کو فیور ہوتا ہے. کچھ ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں نا جو کہ بندے کو اپنا عادی بنا لیتی ہیں، فیور ہو جانا یا اس طرح کے کوئی بھی کانسیکوینسز ہو جانا، دیٹ از اے ڈیلیریم. ٹھیک ہے، تو اگر ڈیلیریم نہیں ہوا، فیور وغیرہ نہیں ہوا، لیکن ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہو رہی ہیں سبسٹانس کے ود ڈراول کی وجہ سے، تو بھی ہم لوگ اس کو کیا کہیں گے، سبسٹانس اور میڈیسن انڈیوسڈ سائیکوٹک ڈس آرڈر. اس کو ڈائگنوز کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک یا دونوں ہی یعنی کہ ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشن، یا یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں سمٹمس میں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے شواہد اکٹھے کرنے ہوتے ہیں ہسٹری سے. اس کے بعد آپ نے کسی بندے کا جو فزیکل ایگزامینیشن کرنا ہوتا ہے، اس کا معائنہ کرنا ہوتا ہے، لیبارٹری میں فائنڈنگز اس کی کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ نے پتہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ جو کرائٹیریا اے کے سمٹمس ہیں، یعنی کہ ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز، یہ سمٹمس ڈیولپ کب ہوئے ہیں. یعنی کہ جب آپ نے سبسٹانس انٹاکسیکیشن کی تھی، یعنی کہ میڈیسن دینا شروع کی تھی، اس کے دوران ہی شروع ہوئی، یا اس کے فوراً بعد شروع ہوئی، یا جب آپ نے ان میڈیسن کو ود ڈرا کروا دیا تو اس کے بعد یا کہ یہ والے سمٹمس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو آپ لوگوں نے یہ اس چیز کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ پروف کرنا ہوتا ہے. دوسرے اپنے یہ بھی چیز کرنی ہوتی ہے کہ جو سبسٹانس اور جو میڈیسن آپ نے یوز کی تھی، کیا واقعی ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے سمٹمس کو پروڈیوس کر سکے جو کہ کرائٹیریا اے میں بتائے گئے ہیں، ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز والے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہوئی کب ہے، یہ والے سمٹمس کب دیکھنے کو ملے، ڈیورنگ یا آفٹر ایکسپوجر یا ود ڈراول. ٹھیک ہے، دوسری چیز کہ میڈیسن کی کیپیبلٹی بھی آپ نے دیکھنی ہوتی ہے. تیسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ اس ڈسٹربنس کو دوسری جتنی بھی سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کے تھرو آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، جو کہ سبسٹانس میڈیکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. یعنی کہ بغیر کسی میڈیسنس کے اگر کسی بندے کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہے تو آپ لوگ اس کو پھر یہ اس ڈس آرڈر کے اندر آپ لوگ اس کو کیٹیگرائز نہیں کریں گے. آپ لوگ تبھی کریں گے اگر سمٹمس آپ کو تب نظر آئے ہیں جب آپ نے میڈیسن یا کسی سبسٹانس کا یوز کروایا ہے، یا سمٹمس ایک سبسٹانشیل یعنی کہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں، جب آپ نے یا تو یہ ہے کہ آپ نے ود ڈراول کرایا ہے ایک دم سے. ٹھیک ہے، یا آپ نے بہت سیویئر قسم کی انٹاکسیکیشن دی ہے، بہت ہی ہیوی ڈوز دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 1 منتھ تک اگر اس طرح کے سمٹمس نظر آتے رہیں گے تو پھر تو آپ لوگوں کو وہ چیز جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈسٹربنس جو ہوتی ہے نا، یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران جو ہے نا یہ نہیں پھر نظر آتی. یعنی کہ ایک دفعہ جب ڈیلیریم ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی کی میڈیکیشنز اگر رکوائی ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کو بخار وغیرہ ہوا ہے یا اس طرح کے کوئی اور پرابلمس ہوئے ہیں، تو اس کا جب آپ لوگ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں گے نا، تو اس ٹریٹمنٹ کے دوران پھر یہ والے سمٹمس آپ کو نظر نہیں آئیں گے جو کہ اس میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ ڈیلیریم کے ٹریٹمنٹ کے دوران یہ بھی آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کیور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس ڈسٹربنس کی وجہ سے انسان کی سوشل، آکوپیشنل اور جتنی بھی اس کے فنکشننگ کے ایریاز ہیں اس میں امپیئرمنٹ ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی، ڈسٹریس ہوگی، اس کے سوشل، آکوپیشنل اور جتنے بھی دوسرے ایریاز کے جو کام ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس ڈس آرڈر کی وجہ سے، اس ڈسٹربنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ لوگ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور بات یہ آپ لوگ یہاں پہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ ڈائگنوسس کو آپ نے ایک اس بیس پہ آپ نے اس کو کرائٹیریا جو ہے اس نے کرنا ہوتا ہے کہ سبسٹانس انٹاکسیکیشن اور سبسٹانس ود ڈراول اونلی when the symptoms and the criterion A predominate in the clinical picture.
یعنی کہ کلینکلی اگر آپ ایک بندے کا پورا آپ لوگ معائنہ کریں تو سبسٹانس یعنی کہ کسی میڈیسن کے ودڈراول کی وجہ سے کرائٹیریا اے کے سمٹمس اگر بہت زیادہ ڈومینیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور سیویئر ہیں، اتنے سیویئر ہیں کہ کلینکل اٹینشن دینے کی اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو بھی آپ لوگ یہ جو ہے نا آپ لوگ اس کو ڈائگنوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ اسپیسیفائرز بھی ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ لوگ سبسٹانس میڈیسن انڈیوس سائیکوٹک ڈس آرڈر کو جب آپ لوگ ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اس کا آن سیٹ کب ہوا تھا، یعنی کہ یہ اسٹارٹ کب ہوئی تھی، ڈیورنگ انٹاکسیکیشن یعنی کہ جب آپ نے میڈیسن دینا اسٹارٹ کی کوئی اسپیسیفک اس کے دوران ہی اسٹارٹ ہوئی، یا ڈیورنگ ودڈراول یعنی کہ جب آپ نے میڈیسن رکوا دی، ختم کروا دی، ودڈرا کروا دی، تو اس کے دوران جو ہے ودڈراول کے دوران جو ہے نا یہ اسٹارٹ ہوئی، تو کب اسٹارٹ ہوئی، آپ نے ایک تو یہ چیز اسپیسیفائی کرنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اس کی سیوریٹی بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈسکرائب کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ کرنٹ سیوریٹی کیا ہے اس سمٹمس کی۔ اس چیز کے لیے کلینیشینس کے کچھ ریٹڈ ڈائمینشنز ہوتے ہیں سائیکوسس سمٹم کے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ سمٹمس کی سیوریٹی کو چیک کرتے ہیں، جو کہ ہم لوگ پہلے بھی ایک دفعہ پچھلے سارے میں ہم لوگ وہی پڑھ چکے ہیں نا کہ وہ ریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس میں کلینیشین ریٹڈ ڈائمینشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک اور جو کیٹیگری ہوتی ہے اسکائزوفرینیا کی، دیٹ از اے سائیکوٹک ڈس آرڈرز ڈیو ٹو اندر میڈیکل کنڈیشن، یعنی کہ اس میں کیا ہوگا کہ ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز انسان کے ساتھ ہوں گی، لیکن وہ کسی اور مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں گی، کسی اور میڈیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوگی، جیسے ٹیومرز کی وجہ سے ہوں گی، انفیکشنز کی وجہ سے ہوگی، مائگرین کی وجہ سے ہوگی، اسٹروکس کی وجہ سے ہوں گی۔ اس میں سمٹمس کیا ہوتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ زیادہ تر ہیلوسینیشنز ہوں گے یا ڈیلیوژنز ہوں گے، اور اس کے بعد اس کی جو دوسری جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا انسان کی پیتھو فیزیولوجیکل، اس کا جو ہے نا یعنی کہ فزیکلی، اور اس کے بعد ڈس آرڈر ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اس کا افیکٹ ہوگا، انسان کے اندر ڈسٹربنس ہوگی کسی اور میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے، اور اس ڈسٹربنس کو آپ لوگ کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر کے تھرو آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ جو ڈس آرڈر ہے ضروری نہیں ہے، یہ بھی جو ڈس آرڈر ہوتی ہے یہ ڈیلیریم کے کورس کے دوران نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، جب اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوگا ڈیلیریم کا اس کے دوران یہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ڈسٹربنس اتنی ہوگی کہ سگنیفیکنٹلی کلینکلی ایک تو ڈسٹریس ہوگی اور امپیئرمنٹ ہوگی اس کی سوشل، آکوپیشنل اور دوسری جو فنکشننگ کے ایریاز ہیں اس کے اندر، یہ سیم وہی بات ہے جو ہم لوگ پچھلے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اگر آپ لوگ دیکھیں نا جو ہم لوگوں نے سبسٹانس انڈیوس والا پچھلا ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھا نا، اس کے اندر اور اس کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیم ہے، صرف ایک یہ بی والا پوائنٹ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے نا، باقی اگر آپ لوگ دیکھ لیں سی ڈی ای یہ تینوں پوائنٹس بالکل سیم وہی پوائنٹس ہیں۔ اس میں اسپیسیفائرز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ زیادہ سمٹمس کون کون سے ہیں، ڈائلیوژنز والے سمٹمس زیادہ ہیں یا ہیلوسینیشنز کے ساتھ سمٹمس زیادہ ہیں، ایک تو آپ لوگ نے یہ اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، دوسرے آپ لوگ نے سیوریٹی بتانی ہوتی ہے، یعنی کہ سمٹمس کی جو کرنٹ سیوریٹی ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ فارملی فارمولیٹڈ ٹولز ہوتے ہیں، فارمل طریقے سے ایک ٹولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس پرپس کے لیے، اس کے تھرو آپ لوگ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کسی دوسری مینٹل ڈس آرڈر کی وجہ سے انسان کے اندر کون کون سے سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، یعنی کہ ہیلوسینیشن اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیلیوژنز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ایک اور جو یہ بس اتنا صحیح ٹاپک تھا، اس کے بعد اگلی جو ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے اسکائزوفرینیا کی، دیٹ از اے کیٹاٹونیا ایسوسیٹڈ ود اندر مینٹل ڈس آرڈر، یعنی کہ کیٹاٹونیا ہوگا۔ کیٹاٹونیا آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتا چکی تھی، یہ ایک موومنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی ڈس آرڈر ہوتی ہے، جس میں انسان یہ ہوگا کہ یا تو وہ کسی لمبے عرصے تک ایک جگہ پہ جم کے بیٹھا رہے گا، اسٹیچو ہو کے بیٹھا رہے گا، ٹھیک طریقے سے موو نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں کیٹاٹونیا میں آتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکو موٹر سمٹمس ہوتے ہیں اسکائزوفرینیا کے، یعنی کہ اس کے موومنٹ سے ریلیٹڈ اور اس کے سائیکی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سمٹمس ہوتے ہیں اسکائزوفرینیا کے، وہ اتنے زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو کلیکٹیولی کیٹاٹونیا کہہ دیتے ہیں۔ کیٹاٹونیا کو پہلے بتایا گیا کہ موومنٹ اور بیہیویئر کے اندر بہت زیادہ ایب نارمیلٹی ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اسکائزوفرینیا کی وجہ سے مینٹل اسٹیٹ بندے کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیہیویئر اور موومنٹ کے اندر ایب نارمیلٹی ہوتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کیٹاٹونیا کے اندر کہ ایک تو یہ ہے کہ ریپیٹیٹیو اور پرپس لیس اوور ایکٹیویٹی، انسان بہت زیادہ اوور ایکٹیویٹی کرے گا، بہت زیادہ موومنٹس کرے گا، بار بار کرے گا اور بغیر کسی وجہ کے کرے گا، یا کیٹالیپسی ہوگی۔ کیٹالیپسی کیا ہوتی ہے ہم لوگ آگے اسٹڈی کرتے ہیں، یا پیسو موومنٹ سے جو ہے نا وہ ریسسٹنٹ۔ پیسو موومنٹ کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کو موو کروا رہا ہے تو آپ ریسسٹ کریں گے، رکاوٹ آپ کریں گے۔ نیگیٹیوزم، اگلے بندے کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے، یہ نیگیٹیوزم ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں۔ کیٹاٹونیا جو ایسوسیٹڈ ہوتی ہے نا دوسری مینٹل ڈس آرڈرز کے ساتھ، اس کو آپ لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اس میں سمٹمز ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی انسان کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ سمٹمز پائے جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کیٹاٹونیا کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ ایک سمٹم ہوتا ہے اسٹوپر کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ان ریسپانسونیس ہو جاتا ہے، یعنی کہ انوائرمنٹ کی طرف سے اگر اس کو کوئی اسٹیمولائی مل رہا ہے تو وہ اسٹاپ کرے گا، رسپونڈنگ کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بالکل موشن لیس، کوئی حرکت نہیں کرے گا اور لمبے ٹائم پیریڈ تک بالکل خاموش چپ ہو کے بیٹھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھ رہا ہے، کوئی کر رہا ہے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے کوئی بھی اسٹیمولائی اس کو مل رہا ہے، جواب دے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بس چپ کر کے بے وقوفوں کی طرح، گنوں کی طرح بیٹھا رہے گا۔ اس کے بعد کیٹالیپسی
कैटालिप्सी में ये होता है कि इंसान जैसे ट्रांस की कंडीशन होती है ना, जैसे इंसान बैठा होता है और वो किसी और दुनिया में खोया हुआ होता है, ठीक है, या किसी बेहोशी नींद बेहोशी वाली जो एक होती है ना स्टेट, और बिल्कुल रिजिड सख्त और अपराइट पोस्चर में घंटों बैठा रहेगा, ठीक है, और अगर कोई दूसरा उसको हिलाने जुलाने की मूव करने की कोशिश करेगा तो वो रेसिस्ट करेगा, ठीक है, दैट इज अ कैटालिप्सी। उसके बाद एक और इसमें सिम्टम होता है दैट इज अ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि इंसान दूसरों को अलाउ कर देता है कि वो उसको मूव करें, दूसरे फिर उसको मूव करेंगे, लेकिन फिर इंसान क्या करता है कि दोबारा से अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, दैट इज अ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। ये सिम्टम्स आपके एमसीक्यूज में आते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आगे है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म में क्या होता है कि इंडिविजुअल बिल्कुल खामोश होकर बैठ रहता है, कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल खामोश होकर बैठा रहेगा, म्यूटिज्म म्यूट से निकला है। उसके बाद अगला एक और सिम्टम होता है दैट इज अ नेगेटिविज्म। इसमें इंडिविजुअल क्या करेगा, हर चीज से इनकार करता रहेगा, ठीक है, दूसरे बंदे उसको जो भी कहेंगे ना उनकी वो बात नहीं मानेगा, दूसरे बंदे कोई दूसरे लोग जो कुछ चाह रहे होंगे ना वो तो बिल्कुल उनकी चीजों के साथ बातों के साथ एग्री करेगा ही नहीं, दैट इज अ नेगेटिविज्म। उसके बाद होती है पॉस्चरिंग। इसमें इंडिविजुअल सिर्फ एक ही पॉस्चर में लंबे टाइम पीरियड तक बैठा रहता है और अपने उस पॉस्चर को चेंज करता ही नहीं है। उसके बाद मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक मैनर के अंदर में जो है ना वो बिहेव करेगा। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी एक काम को बार बार रिपीट करेगा बगैर किसी वजह के रिपीट करेगा। फॉर एग्जांपल कोई उसने स्पेशल किस्म की मूवमेंट अडॉप्ट की हुई है ना, वो बार बार उसी को मूव करेगा। उसके बाद एक होती है एगिटेशन। इसका मतलब होता है रेस्टलेसनेस, यानी कि बस आराम से एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, कोई उसको स्टिमुलाई मिलेगा हिले जुलेगा ही नहीं, बस आराम से जैसे वो पड़ा हुआ है ना उसने हिलना जुलना नहीं है, वैसे ही आराम से सुकून से वो बैठा रहेगा, पड़ा रहेगा। उसके बाद एक और स्टेट होती है दैट इज ए ग्रीमेसिंग। ग्रीमेसिंग का मतलब होता है इमोशनलेस स्माइल, यानी कि कोई वजह नहीं होती, बगैर किसी वजह के फीकी सी एक स्माइल दे रहा है, दैट इज अ ग्रीमेसिंग। उसके बाद इकोलैलिया का मतलब होता है कि दूसरों के लफ्जों को बार बार रिपीट करना, ठीक है। और एक होती है इकोप्रैक्सिया वो कंडीशन होती है जिसमें जैसे दूसरे बंदे मूव कर रहे होते हैं ना उनकी नकलें उतारना, वैसे मूव करना बार बार, दैट इज इकोप्रैक्सिया। तो ये कैटाटोनिया में आती हैं, यानी कि किसी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से इंसान के अंदर जो कैटाटोनिया आ जाता है उसमें ये वाले सिम्टम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ठीक है, आप लोगों ने इसको भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोगों ने अपने माइंड में ये बातें रखनी होती हैं कि जो दूसरी मेडिकल कंडीशन होती है उसकी डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है, उसी की वजह से ये वाला डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। और ये वाला डिस्टर्बेंस आगे वही पॉइंट है कि ये वाला डिस्टर्बेंस आप लोग किसी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ये वाला जो डिस्टर्बेंस है ये डिलीरियम के कोर्स के दौरान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ये है कि क्लिनिकली इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं कि इंसान के एरियाज ऑफ फंक्शनिंग के साथ जो है ना वो इंपेयरमेंट होती है। ये सेम वही पॉइंट है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया, यानी कि आपको पता तो चल जाएगा ना, एक जो ऊपर जो सिम्टम्स हैं उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि इंसान के अंदर कैटाटोनिया है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया का आप लोग नाम देते हैं कि किसी इंसान के अंदर ये आप लोग तब कहते हैं जब कैटाटोनिया के सिम्टम्स मौजूद हों और उसकी वजह से इंसान की जो एक्टिविटीज हैं और जो रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट हो रहे हों, इंसान को स्ट्रेस भी हो रहा हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो ये है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होती हैं उनकी नेचर एक तो क्लियर नहीं होती, और जो मेंटल कंडीशन होती है उसकी नेचर आपको क्लियर नहीं होती, तो आप लोग अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया कह देते हैं। या फिर कैटाटोनिया के जो क्राइटेरिया है उसको वो फुल्ली मुकम्मल तौर पे मीट नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, तो भी आप लोग कहेंगे। और उसके बाद या फिर आपको स्पेसिफिक डायग्नोसिस करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ना वो पूरी नहीं है, तो भी आप लोग अनस्पेसिफाइड कैटाटोनिया का नाम दे देंगे। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, अगली एक चीज होती है अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ये ऐसा होता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया पूरा हम लोग ने जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है ना, इसमें जो हम लोगों ने सारी जितनी भी कैटेगरीज पढ़ी हैं इनके अंदर जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा होता। यानी कि एक तो ये सिम्टम्स का जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, या सिम्टम्स का जो ड्यूरेशन होता है, या सिम्टम्स की जो सिविरिटी होती है उसका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा होता, तो आप लोग कहते हैं अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें ये होता है कि डिसऑर्डर्स वही होती हैं, यानी कि सेम जो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम के अंदर जो हम लोगों ने 9 किस्म की भी डिसऑर्डर्स पढ़ी है ना वही सारी होती हैं, लेकिन उनमें जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उनका क्राइटेरिया नहीं फुल हो रहा होता। आगे हम लोग बात करते हैं इटियोलॉजीज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि स्किज़ोफ्रेनिया और इससे रिलेटेड जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं इसके पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को काज करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आते हैं, तो आपने एक बात याद रखनी है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा डेवलपमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। 3 तरह के फैक्टर्स होते हैं, और आपके ये एमसीक्यूज भी आते हैं, आपके लॉन्ग में भी आता है, और वो ये भी पूछते हैं कि इवन के वो एमसीक्यूज देते हैं वो कहते हैं कि बताएं ये क्या कौन सा ये जेनेटिक फैक्टर है कौन सा है, तो आपने इन सारे फैक्टर्स को ठीक तरीके से समझना है, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं,
جو ڈایتھیسس اسٹریس پرسپیکٹو ہے، ڈایتھیسس اسٹریس پرسپیکٹو ہم لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں اس چیز کو پچھلے لیکچرز میں. یہ وہ ہوتا ہے جو کہ جینیٹک فیکٹرز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جینیٹک ریسرچرز کا یہ بلیو ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسکائزوفرینیا ان کی طرف بایولوجیکل پری ڈپازٹ ہو کے آتا ہے، یعنی کہ انہیرٹ ہو گیا، ان کو وراثت میں ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ والی ڈس آرڈر تب ہی پتہ چلتا ہے انسان کے اندر یہ ڈس آرڈر ہے جب وہ بہت ہی شدید قسم کی اسٹریس کی فیز سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب نوجوانی کے دوران یا ارلی ایڈلٹہڈ میں یا ایڈولسنس میں، تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر اسکائزوفرینیا ہے. لیکن وہ پایا جاتا ہے اس کو شروع سے ہی بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے وہ انہیرٹ ہو کے جو ہے نا اس کے اندر آتا ہے. جب اس طرح کے جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اسکائزوفرینیا جس بندے کو ہوتا ہے اس کے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا ان کے اندر زیادہ رسک ہوتا ہے کہ وہ اس ڈس آرڈر، یہ والی ڈس آرڈر ان کے اندر بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، فیملی سے ریلیٹڈ اگر ہم لوگ پہلے جو جتنی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں اگر وہ کی جائیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی وہ کی گئی ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسکائزوفرینیا اور اسکائزوفرینیا کی طرح کی جتنی بھی برین ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے ریلیٹیوز کے درمیان زیادہ ہوتی ہیں جن لوگوں میں یہ ڈس آرڈرز پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وراثت چیز ہوتی ہے نا وہ خاندانی بیماری ہوتی ہے، تو وہ خاندان میں دوسروں میں بھی وہ پائی جاتی ہے. اور جو ریلیٹیوز یعنی کہ ایک بندے جس کو اسکائزوفرینیا ہے تو اس کے جو کلوز ریلیٹیوز ہوں گے نا ان کے اندر زیادہ چانسز ہوں گے اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہونے کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو جن کی فیملی ہسٹری کے اندر اسکائزوفرینیا ہوتا ہے نا ان کے اندر نیگیٹو سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو نیگیٹو سمٹمز ہوتے ہیں نا وہ ان کا زیادہ تر جینیٹک امپیکٹ انہی کے اوپر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز میں تو ہوتا ہے نا کہ ڈیلیوژنس اور ہیلوسینیشنز کا جینیٹک سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا. لیکن جو ہم لوگوں نے نیگیٹو سمٹمز ہم لوگوں نے پڑھے تھے نا کہ انسان کے اندر ڈیفیسٹس پائے جاتے ہیں، تو جینز کی وجہ سے انسان کے اندر ڈیفیسٹس ہو سکتے ہیں، پازیٹیو سمٹمز نہیں ہو سکتے. تو یہی چیز دیکھی گئی ہے کہ فیملی ہسٹری سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جن کے اندر، جن خاندانوں کے اندر اسکائزوفرینیا ہوتی ہے نا پوری فیملیز کے اندر ان میں نیگیٹو سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر زیادہ وہ جینیٹک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو سمٹمز. اور دوسری بات یہ ایک اور جینیٹک فیکٹر میں یہ بھی چیز دیکھی گئی ہے کہ ٹوئنس کی اسٹڈی کی گئی ہے، آئیڈینٹیکل ٹوئنس اور فریٹرنل ٹوئنس. آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سیم جینز ہوتے ہیں، اور فریٹرنل ٹوئنس ہوتے ہیں جن کے اندر جینز جو ہے نا تھوڑے سے کامن ہوتے ہیں بٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ والے جو ٹوئنس جو آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں نا ان کے اندر اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ جتنے بھی سمٹمز ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کنکارڈنٹ ہوتے ہیں ان کی ٹریٹس، اور جتنے بھی جینیٹک جو سمٹمز ہوتے ہیں اگر اسکائزوفرینیا میں اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں کیونکہ سارے جینز وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو جو سمٹمز آئیڈینٹیکل ٹوئن میں ایک بچے میں پایا جاتا ہے تو زیادہ چانس ہے کہ وہی سیم سمٹمز دوسرے کے اندر بھی پائے جائیں گے. لیکن فریٹرنل ٹوئن میں یہ والی اتنا زیادہ کیس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم لوگ اڈاپٹیز کی بات کریں، کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں نا کہ بچپن میں ان کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے، تو اڈاپٹیز کا جو رسک ہوتا ہے یعنی کہ جب کوئی بچہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر اگر اسکائزوفرینیا آپ کو نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تو اس کی ماں کے اندر بایولوجیکل مدر جو اس کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو خون کے رشتے کے لحاظ سے اس کی جو ماں تھی اس کے اندر اگر اسکائزوفرینیا ہے تو پھر زیادہ رسک ہے کہ اس بچے کو اسکائزوفرینیا ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وچ ڈو ناٹ ہیو، یعنی کہ وہ بچہ جس کے پیرنٹس میں بایولوجیکل اسکائزوفرینیا نہیں تھا اس کے اندر اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوگا اسکائزوفرینیا کا، لیکن جس بچے کی ماں میں اسکائزوفرینیا تھا اس کے اندر زیادہ رسک ہے کہ وہ بچہ اسکائزوفرینیا سے جو ہے نا وہ افیکٹ ہوگا. اور ایڈاپشن اسٹڈیز کو اگر دیکھا جائے نا تو جو بچوں کو جو ہے نا بایولوجیکل اور ایڈاپٹیو جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کیا گیا ہے. یعنی کہ اگر تو کسی بھی بچے کے اندر اگر اسکائزوفرینیا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تو جو اس کے بایولوجیکل ریلیٹیوز تھے، جو اس کے خونی رشتے دار تھے، ان کے اندر بھی سیم وہی سمٹمز ہیں تو پھر تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ جینیٹک انفلوئنس ہے. ٹھیک ہے، جینز کی وجہ سے بندے کے اندر اسکائزوفرینیا آیا. لیکن اگر ایک بچے کے اندر اسکائزوفرینیا ہے لیکن وہ والے سمٹمز ان ریلیٹیو سے زیادہ ملتے ہیں جن ریلیٹیوز اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے، تو پھر ہم لوگ کہیں گے کہ یہ انوائرمنٹل انفلوئنس ہے، کیونکہ جس انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے اس انوائرمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے اس کے اندر سمٹمز آئے ہیں. حالانکہ کوئی جینز والا وہاں پہ کوئی سین نہیں ہے، لیکن پھر ہم لوگ کیا کہیں گے کہ یہ انوائرمنٹل انفلوئنس ہے. ریسرچر نے یہی بات کی ہے کہ جو بایولوجیکل ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا اڈاپٹیز کے، جن کے اندر اسکائزوفرینیا ہوتا ہے، وہ ان کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ان کی، یعنی کہ کسی بھی انسان کے سمٹمز اپنے بایولوجیکل ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے ہوں گے ایز کمپیئر ٹو اڈاپٹیو ریلیٹیوز اسکائزوفرینیا کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یا جتنی بھی اسکائزوفرینیا سے ریلیٹڈ جتنی بھی اسپیکٹرم ڈس آرڈرز ہیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے. اڈاپٹیو ریلیٹیو سے نہیں وہ اتنا لیں گے سمٹمز، لیکن اپنے بایولوجیکل ریلیٹیو سے وہ زیادہ لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے ہم لوگ کہتے ہیں تو فیملیل ہائی رسک اسٹڈیز، کچھ ایسی اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں فیملیز کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ جو رسک فیکٹر ہے
اس کے یعنی کہ کیسے کیسے اسکائزوفرینیا ہوتا ہے, پروبیبلٹی کیا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر نیگیٹو سمٹمز پائے جاتے ہیں نا, ان کو اسکائزوفرینیا ہوا تھا, ان کی ہسٹری ملتی ہے پریگنینسی سے ریلیٹڈ اور برتھ کی کمپلیکیشن سے ریلیٹڈ. لیکن جن بندوں کے اندر پازیٹیو سمٹمز زیادہ تھے, ان کی ہسٹری سے پتہ چلا ہے کہ وہ اس وجہ سے تھے کہ یا تو ان کی فیملی انسٹیبل تھی, ان کو یتیم خانے بھیج دیا گیا تھا, پیرنٹس میں سپریشن ہوئی تھی, یا ان کو دوسرے انسٹیٹیوشنز میں پلیس کر دیا گیا تھا. تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا, یہ سارے جو ایک ہوتے ہیں نا, ان کی وجہ سے پازیٹیو سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن پریگنینسی اور برتھ کمپلیکیشنز کی وجہ سے کسی بھی انسان کے اندر نیگیٹو سمٹمز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کے اس MCQs کے حساب سے ہوتے ہیں, یہ پتہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد ہم لوگ ایٹیولوجی میں آگے ہم لوگ سائیکولوجیکل فیکٹرز پڑھتے ہیں. جتنے بھی ہم لوگ نے اوپر فیکٹرز پڑھے ہیں وہ سارے جینیٹک فیکٹرز تھے. اب ہم لوگ سائیکولوجیکل فیکٹرز بھی پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ دیکھیں, ہمیشہ کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا, اس کے اندر اسٹریسرز تو آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر, مختلف قسم کی اسٹریسز آتی رہتی ہیں. تو ہمیشہ ہر انسان اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرتا ہے. تو جن لوگوں کو اسکائزوفرینیا ہوتا ہے نا, وہ اسٹریس والی کنڈیشنز میں بہت زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں, اور اپنی ڈیلی لیونگ میں, روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ اسٹریسرز میں بہت زیادہ ویری ریئیکٹیو ہوتے ہیں. اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ویسے تو اسکائزوفرینیا آپ لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ہر قسم کے سوشل اکنامک اسٹیٹس میں پائی جاتی ہے, ساری جینڈرز میں پائی جاتی ہے, میل فیمیل جتنی بھی ریسز ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن زیادہ تر جو ہائیسٹ جو ریٹس ہیں اسکائزوفرینیا کے, یہ پائے جاتے ہیں اربن ایریاز کے اندر. اور اربن ایریاز کے اندر وہ لوگ جن کا بہت ہی زیادہ کم سوشل اکنامک اسٹیٹس ہوتا ہے نا, جو کہ پور کلاس ہو گئی, لوویسٹ پور کلاس, ان لوگوں کے اندر اسکائزوفرینیا زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹریس زیادہ ہوتی ہے نا ان لوگوں کو. اس کے بعد ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسکائزوفرینوجینک مدر. اسکائزوفرینوجینک مدر ہوتی ہے کہ وہ عورتیں جو کہ بہت زیادہ جن کا سخت مزاج ہوتا ہے, ڈومیننٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یا جو پیرنٹس بہت زیادہ کنفلکٹ انڈیوسنگ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپس میں بھی جھگڑا کرتے ہیں, بچوں پہ بھی بہت زیادہ سختی کرنا, اس کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر اسکائزوفرینیا زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جو سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے, ویک کمیونیکیشن اینڈ ہائی کنفلکٹ ان فیملی. فیملی کے اندر اگر کمیونیکیشن ہی خراب ہے, زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہے کہ انسان کے اندر اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بچہ کسی ایسے ماحول میں بڑا ہوا ہے جو کہ ڈسٹربڈ فیملی انوائرمنٹ تھا, پھر بھی انسان کے اندر زیادہ رسک ہوتا ہے کہ اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہوگا. وہ پیشنٹس جن کو اسکائزوفرینیا ہوتا ہے, ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں نا, وہ بہت زیادہ ایکسپریسڈ ایموشن ہوتی ہیں, یعنی کہ تھوڑی سی بات پہ جو بہت زیادہ ایموشنز کو ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل چیخنا, چلانا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مار پیٹ کرنا, ان کے اندر زیادہ چانسز ہوتے ہیں اسکائزوفرینیا کے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسان کی سائیکولوجی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کچھ ڈیولپمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, ایسے فیکٹرز جو کہ اسکائزوفرینیا کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, جو کہ ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جن کے اندر اسکائزوفرینیا بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے نا, لیٹر سٹیجز میں ڈیولپ ہوتا ہے, ان کا کم IQ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیولپمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے نا, تو یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے ممبرس سے جو ہے نا, وہ نارمل ممبرس کے مقابلے میں یہ زیادہ, ایک تو یہ ہے کہ سینسٹیو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دور دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے. وہ بوائز جن کے اندر لیٹر جو ہے نا بعد میں اسکائزوفرینیا ڈیولپ ہوتا ہے, تو ٹیچرز نے ان کو ریٹ کیا کہ وہ زیادہ ڈس ایگریبل ہوتے ہیں, ایگری نہیں کرتے کسی چیز کے ساتھ. اور جو گرلز جن کے ساتھ اسکائزوفرینیا ہوتا ہے وہ پیسو ہوتی ہیں, یعنی کہ کسی کی ویسے جو ہے نا وہ بات نہیں مانیں گی, اگر کوئی ان کو بہت زیادہ فورس کرے گا تبھی مانیں گی. ٹھیک ہے, اور خود سے کوئی کام نہیں کرے گی. اور وہ بچے جن کے لو بالکل IQ ہوتا ہے, اور وہ بچے جن کے بچپن میں کوگنیٹو ڈیفیسٹس تھے, کوگنیشن سے ریلیٹڈ ان کے اندر خامیاں تھیں, تو ان کے اندر اسکائزوفرینیا ینگ اڈلٹہڈ میں ہی آن سیٹ ہو جاتا ہے, اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ایون کہ اگر ان کا سوشل اکنامک اسٹیٹس کنٹرول کر بھی دیا جائے تو پھر بھی ان کے لو IQ کی وجہ سے اور کوگنیٹو ڈیفیسٹس کی وجہ سے ان کے اندر اسکائزوفرینیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ اوور آل یہ والا چیپٹر جو تھا, اس میں یہ ڈیولپمنٹل فیکٹرز آپ لوگوں کے یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ لائن دے دیتے ہیں. ایون کہ وہ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اس طرح سے کہ جو 3 اگر سائیکولوجیکل فیکٹرز وہ بتائیں گے آپ کو, اور وہ کہیں گے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سا اس میں سے سائیکولوجیکل فیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسی لیے یہ جینیٹک فیکٹرز, سائیکولوجیکل فیکٹرز, اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہیں, یہ سارے فیکٹرز آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہونے چاہیے. ایٹیولوجی کے اوپر آپ لوگوں کا لانگ کوسچن بھی آ سکتا ہے ایون کے. ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ کون سے فیکٹرز جو ہے وہ انکلوڈ ہوتے ہیں, صرف نیمز لکھ دے اینڈ لسٹ کر دے. ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے. تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اس پورے چیپٹر میں سے آپ لوگوں نے چھوڑنا کچھ نہیں ہے. آپ لوگ دیکھیں بہت سارے سے بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سارا آپس میں مکس اپ ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا مکس اپ. دیکھیں مین آپ لوگوں نے سمٹمز جو ہے وہ یاد رکھیں.
نام سے ہی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بیماری کس وجہ سے ہوگی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے ہینڈ آؤٹ میں کون کون سے پوائنٹ پڑھے تھے. یقین جانے ایزی ہے بہت زیادہ PSY 404, کوئی ہوا نہیں ہے بچوں. گروپ جوائن کر لیں, جو چیز نہیں سمجھ آتی مڈ ٹرم میں تو آپ لوگوں کے پیپرز بھی بچے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس قسم کے جو ہے نا وہ کوسچنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.